بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ مریم۔ سورۃ مریم کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ سورۃ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی ذکر آیا ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ مریم رکھا گیا۔ سوال نمبر 2، سورۃ مریم کا خلاصہ لکھیے۔ سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کا کوئی بیٹا اور شریک نہیں۔ پھر 7 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ کسی نبی کی معجزانہ پیدائش اس کو اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی۔ اس صورت میں مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ تخلیق کا تفصیلی ذکر آیا ہے۔ آخری 3 رکوع میں قیامت کے احوال کا بیان ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو مہمان بنا کر لایا جائے گا، جبکہ مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح ہانک کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا۔ سورۃ مریم کے اہم علمی اور عملی نکات میں سے 2 تحریر کیجیے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ ہمیں اپنی تمام حاجات کے لیے صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ہمیں وعدہ پورا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انبیاء اکرام اور نیک لوگوں کی صفت ہے۔ ہجرت حبشہ کا سبب کیا تھا؟ حبشہ براعظم افریقہ کا ایک ملک تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو مکہ مکرمہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قریش کا ظلم حد سے بڑھ گیا۔ اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ایسے سخت حالات میں مسلمانوں کے لیے زندگی بسر کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ سورۃ مریم کی تلاوت سن کر نجاشی نے کیا کہا؟ نجاشی نے کہا، یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح مکہ والوں کا وفد ناکام واپس ہوا۔ الفاظ معنی: ما دمت، جب تک میں ہوں، مبارکن، بابرکت، یمترون، وہ شک کرتے ہیں، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے، الزکوٰۃ، زکوٰۃ، شقیٌ، نافرمان، بدبخت، ان یتخذ، یہ کہ وہ بنائے۔